بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف صالحین کی تصاویر اپنے کاروباری مراکز میں آویزاں کرنا، اپنے گھروں کے اندر لٹکانا اور اپنے جیب میں برکت کے طور پر رکھنا، یہ کیسا عمل ہے؟ یقیناً دورہ جاہلیت میں اسی تصویر کے ذریعے بت پرستی نے جنم لیا اور وہ لوگ نیک صالحین لوگوں کی تصاویر مجسمے بنا کر اسے عبادت میں لذت کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ یقیناً جس گھر کے اندر جاندار چیز کی تصاویر ہوگی، چاہے وہ حیوان ہو انسان ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ محافل ہے، چاہے وہ کاروباری مراکز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ قوم نوح کے اندر ود اور سوا یہ اللہ کے دو نیک بندوں کے نام ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، شیطان لعین نے قوم نوح کی جو بستی کے لوگ تھے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہاں پر انہوں نے عبادت کی ہے، تم اسی جگہ پر ان کے مجسمے بناؤ، انہی کے شکل میں بناؤ۔ اور وہ جب مجسمے بنا دیے گئے، وقت گزرتا گیا، کسی نے ان کی پوجا نہ کی۔ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، نئی نسل پروان چڑھی، کم علم لوگ آئے اور ہر طرف جہلیت چھا گئی، تو ان لوگوں نے ان مجسموں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، لکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز گھر کے اندر ایسی لٹکائی جائے جس میں جاندار چیز موجود ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاندار چیز کی تصویر بنانا، بنوانا اور گھروں کے اندر لٹکانا، جیب میں برکت کے طور پر رکھنا یقیناً حرام فعل ہے۔